A way out of depression. ذہنی تناؤ سے کیسے باہر آیا جائے. ذہنی تناؤ بڑھتی ہوئی یوتھ میں اور بوڑھے لوگوں میں بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے میڈیا پہ آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کو بہت تیزی سے ایسے دیکھ لیے جیسے ہمیں اپنے بارے میں کم تر لگتا ہے. ایک ہیومن بینگ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک ہوتی ہے اس کی فزیکل باڈی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک ہوتی ہے اس کی اسپریچول باڈی جو کہ خدا کے ساتھ کنیکشن، اور تیسری ہوتی ہے ایک ایموشنل باڈی. جو ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا جو کیس ہے وہ ایموشنل ویل بینگ سے ڈیفائن ہوتا ہے. ایموشنل ویل بینگ خراب کیوں ہوتی ہے؟ پہلا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر آل اور نتھنگ کی تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے، یعنی آل سکسیس اور آل فیلئر. یعنی اسے لگتا ہے کہ یہ چینج ہو ہی نہیں سکتا، یا کمپلیٹ سکسیس ہوگی یا کمپلیٹ فیلئر ہو گیا. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی کمپلیٹ سکسیس نہیں ہے اور کوئی کمپلیٹ فیلئر نہیں ہے. جو کمپلیٹ سکسیس اور فیلئر ہے وہ دنیا کے بنائے ہوئے ہیں. دنیا کے نظام میں کہا جاتا ہے کہ فیل ہو گیا، یہ پاس ہو گیا. خدا کے نظریے میں یا یونیورس کے نظریے میں کوئی پاس فیل نہیں ہوتا. اگر کوئی پاس ہوا ہے تو اس نے بتا دیا کہ میں نے لرننگ کر لی ہے اور میں اب اگلے سٹیپ میں جاؤں گا. جو فیل ہو گیا ہے اسے تھوڑا وقت لگانا ہے اور وہ وقت گزار کے اپنی پریپریشن کر کے وہ بھی آگے جا سکتا ہے. اسے اس جگہ پہ سٹک نہیں ہو جانا، کیونکہ جو فیل ہوتا ہے وہ بعض اوقات پاس ہونے والے لوگوں سے اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فیلئر ہی میرا ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں پہ مجھے ریئلائز ہوا کہ میں کتنا اوپر جا سکتا ہوں. کیونکہ جب تک آپ گرو گے نہیں تو آپ اٹھو گے کیسے؟ جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے، پہلے کرولنگ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کرتے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہر انسان یہاں پہ سیکھتا ہے. وہ اس دنیا میں ہی بنا اور اس دنیا میں ہی سب کچھ چھوڑ کے جائے گا. تو اس دنیا کے لیے ہمیں ڈپریشن کیوں لینا، ذہنی تناؤ کیوں لینا؟ اس چیز کے لیے جس چیز کے لیے لوگ ہمیں میئر کرتے ہیں، لا کے ہم نے خود اپنے آپ کو میئر کیا. دوسرا آتا ہے اوور جنرلائزیشن. وہ کیوں ہوتا ہے؟ جب بندے کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا مورال بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جب ہم ہارنے والے بھی ہوتے ہیں تو آپ پلیئرز کو دیکھیں تو ان کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو جاتی ہے. وہ ریلیکس موڈ میں آ جاتے ہیں، باڈی ایکشن میں آتی نہیں ہے. سارا کچھ سائیکولوجیکل ہے ہمارے اندر. بار بار ڈیفیٹ ہوتی ہے تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب میں کبھی جیت ہی نہیں سکتا، اب میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. جب انسان کو سکسیس ملتی ہے تو اسے کانفیڈنس آتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. لیکن جب انسان پہلے ہی جھیل چکا ہے فیلئر کو تو وہ آگے آنے والے تمام فیوچر ایونٹس کو بنا لیتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کر پایا تو میں آگے کچھ نہیں کر پاؤں گا. بلکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ بڑے بڑے سائنٹسٹ کو دیکھو، آئنسٹائن کو بھی دیکھو، تو اس نے ہر تھیوری کے اوپر 10-10 سال لگائے ہیں اور اس کا خود یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ناٹ اسمارٹ، آئی اسٹے وتھ پرابلم لانگر. تیسرا پوائنٹ ہے میگنیفیکیشن، میگنیفائی. آپ نے وہ سرچ کرنے والا میگنیفائنگ گلاس دیکھا ہے؟ نیوز پیپر پہ رکھا جاتا ہے تو ہمیں وہ چیزیں بڑی دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہی ہماری پرابلمس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہے ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو چیزیں، کیونکہ پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ آہستہ 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 گرو ہوتی ہیں، جبکہ نیگیٹیوٹی پہ ہمارا ایک دم دھیان چلا جاتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دماغ بنا ہی ایسے ہے، میگنیفائی سروائیول موڈ میں بنا ہے کہ وہ ہمیشہ نیگیٹیو چیزوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. فرض کریں اگر کسی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کرٹیکل تھنکنگ ہے، وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا کا پروسیس ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت انسان کو کچھ نہیں پتہ چلتا، کیونکہ انسان اس وقت جب میں نے تیسری باڈی کا ذکر کیا، ایموشنلی ایسا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے کسی چیز کا دھیان ہی نہیں رہتا. تو اس میگنیفائنگ گلاس کو ہمیں ہٹانا ہوگا تاکہ ہم آگے چیزوں کو دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ صرف نیگیٹیوٹی پہ فوکس نہیں کرنا. سن لائٹ دوبارہ نکل رہی ہے، رات ویسے ہی ہو رہی ہے، کھانا ویسے ہی کھایا جا رہا ہے، دنیا ویسے ہی چل رہی ہے. دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی. تم پاس ہو، فیل ہو، آج کے دن بہت بڑی سکسیس کر لو یا آج کے دن تم فیلئر کر لو، دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تمہاری دماغ کی بنائی ہوئی امیج ہے جس سے تم دنیا کو دیکھتے ہو.
آج کے دن تم مر بھی جاؤ تو کسی کو کوئی گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. 3 دن لوگ روئیں گے, 4 دن لوگ روئیں گے, اس کے بعد سارے نارمل ہو جائیں گے. پرسنلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. انسان کیا کرتا ہے, رسپانسبلٹی لے کہ میری وجہ سے یہ ہوا ہے. نہیں, وہ ایونٹ ہی ایسا تھا, وہاں پہ تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. بلیم سوسائٹی کے اوپر ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ سوسائٹی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بلیم لوگوں کے اوپر نہیں ڈالنا, اپنے اوپر لو. ٹھیک ہے یار, آج کے دن فیلئر ہو گیا, آج کے دن مجھے فرینڈ شپ میں بٹریل مل گیا, کسی ریلیشن میں بٹریل مل گیا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آج کل چینج نہیں ہو سکتا. پرسنلائزیشن نہیں کرنی, اپنے اوپر لینا ہے سب کو کہ ٹھیک ہے یار, ہوا تو کیا ہوا, سیکھ کے تو سب نہیں آتے دنیا میں. یہ سب کچھ کنڈیشنل سوسائٹی کی ہے اور میڈیا کی ہے, اور جو بڑے لوگ اوپر بیٹھے ہیں انہوں نے ہمارے دماغوں میں یہ سب کچھ ڈال دیا ہے, جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. جو بھی انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے یا جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ صرف ہمارے آئی کیو کی بیس پہ آتا ہے. تو آئی کیو کا سکسیس میں آپ کو پتا ہے کتنا ریٹ ہے؟ 15 سے 20%. 80% ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کے ساتھ بات کرنا ہوگا, جو آپ کے ایتھکس ہوگے, وہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں ریئل دنیا میں, لیکن اس پیپر میں صرف آئی کیو کاؤنٹ ہوتا ہے. تو آپ اس آئی کیو کے ٹیسٹ میں فیل ہونے کی یا رہ جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو بلیم نہ کرو, اپنے آپ سے پیار کرو. گولڈن ٹپ وہ یہ ہے کہ کچھ بھی تمہارے ساتھ جڑا نہیں ہوا, کسی بھی چیز کو تم حاصل کر لو تو اس کو اپنے ساتھ جوڑ مت دینا. یہ میرا گھر ہے, جب میرا آ جاتا ہے نا تو آپ کو ڈپریشن ہونے ہی والا ہے. مطلب میرا ٹیلنٹ, میری وجہ سے, میرا مائے جب بھی آئے گا تو وہاں پہ پرابلم ہوگی. اگر آپ ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہو, وہاں پہ ایک لیڈی جو ہے وہ انسلٹ کر رہی ہے غریب بندے کی, تو وہاں پہ وہ جس چیز کے اوپر انسلٹ کر رہی ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی بیوٹی ہو, یا ہو سکتا ہے اس کا پیسہ ہو, یا جس گاڑی میں وہ آئی ہو. تو آج کے دن میں اگر وہ چیز اس سے کھینچ لوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بینکرپسی ہو جائے یا اس کا عمر ڈلنے کے ساتھ وہ حسن نہ رہے, تو کیا اس کو سیم ٹریٹمنٹ ملے گا سوسائٹی کی وجہ سے؟ تو اپنی چیزوں کو پرسنلائز نہ کرو, سیلف ورتھ کو کسی کے ساتھ جوڑو مت. آج کے دن کوئی بلینئر ہے, کوئی ٹریلینئر ہے, جو چیزیں دکھا کے تم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, اگر وہ چیزیں, وہ فیم, وہ سبسکرائبر, وہ سب کچھ ان سے کھینچ لیا جائے, کچھ بھی پاسبلٹیز ہے, یا کچھ ایسا ہو جائے. میں نے بہت سارے کرکٹرز ایسے دیکھے ہیں کہ بہت سالوں تک محنت کی, کچھ ہو گیا کہ ان کا کریئر بالکل فلاپ ہو گیا کرکٹ کا, جس میں انہوں نے ساری زندگی محنت کی تھی. تو ڈپریشن تو آنا ہی ہے. جس چیز پہ ہم محنت کرتے ہیں, جس کا حصول ممکن نہیں ہوتا, اس میں ڈپریشن تو آتا ہے. تو کسی بھی چیز کو اپنے ساتھ ریلیٹ مت کرنا. اچھا بتائیے ویڈیو کیسی لگی, اور ڈپریشن کے بارے میں یہ میں نے بنائی ہے, اور آپ کے دماغ میں اور جو ٹاپکس ہیں وہ نیچے کمنٹس میں لکھیں, اور بتائیں آپ کو اور کن ٹاپک سے ویڈیو چاہیے تاکہ ہم ان ویڈیو بنائیں. اور سبسکرائب کریں چینل کو, اور چینل کے ساتھ جڑیے تاکہ ہم آگے ساتھ میں بڑھ سکیں. شکریہ.